بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، تم میں سے جب کوئی اچھا اور پسندیدہ خواب دیکھے تو سمجھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو دیکھا ہو اسے لوگوں سے بیان کرے، اور جب حرام اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھے تو سمجھے کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، پھر اللہ سے اس کی شر سے پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کریں تو یہ چیز اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے گی۔ حدیث نمبر 3453۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جب بھی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کام کے کرنے کی کسی میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی قوت، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے گرچہ سمندر کی جاگ کی طرح بہت زیادہ ہوں۔ حدیث نمبر 3460۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز و ناکام رہے گا کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشینوں میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، ہم میں سے کوئی کس طرح 1000 نیکیاں کمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی 100 مرتبہ تسبیح پڑھے گا، یعنی سبحان اللہ، تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ حدیث نمبر 3463۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات پہنچائے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ بے شک اے میرے پروردگار، میں نے تیرے احکام، دین و ہدایت اپنی امت کے لوگوں تک پہنچائے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے ان لوگوں سے کہ جن تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام، دین و ہدایت پہنچائے تھے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تم تک ہمارے احکام پہنچائے تھے؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا ہوا و نوح ہو یا اور کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، کیا تمہارے گواہ کون ہیں؟ یعنی گرچہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے بالکل درست کہا ہے، لیکن ان کی منکر امت کو قائل کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے اس دعوے پر گواہ طلب کرے گا کہ انہوں نے منصب تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا۔ چنانچہ حضرت نوح کہیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم یہ گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے امت کو احکام الہی پہنچائے تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت واقعہ کی تصدیق و تصویب کے لیے یہ آیت پڑھی جس میں حق تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143، اور اسی لیے ہم نے اے مسلمانوں تمہیں نیک، عادل اور افضل امت بنایا ہے تاکہ تم ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور کفر و شرک پر قائم رہے ہیں گواہی دو، اور تمہارا گواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5467۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جب کہ ابر نہ ہو
تو سورج کو دیکھنے میں کوئی شک رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس قسم ہے اس ذات کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے، اسی طرح قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کر کے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تجھے جنس و حیوان اور دیگر مخلوقات پر فضیلت و شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا میں نے تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی، جو میں نے تیری ہی جنس اور تیرے ہی نوع سے پیدا کی تھی، اور پھر تیرے اور اس کے درمیان انس و محبت اور پیار کا رشتہ قائم کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ اور دیگر کارآمد جانوروں اور چیزوں کو تیرے متاع نہیں بنایا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے یہ موقع نصیب نہیں کیا تھا کہ تو اپنی قوم کا سربراہ اور سردار ہو اور چوتھائی مال غنیمت حاصل کرے؟ واضح رہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی رواج تھا کہ کسی بھی قوم و قبیلے کا سربراہ حاصل ہونے والے مال و غنیمت میں سے اپنے لیے چوتھائی حصہ لیتا تھا اور باقی مال پوری قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بندہ یہ سن کر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، بے شک ایسا ہی ہوا تھا، یعنی تو نے اپنے جن انعامات کا ذکر فرمایا ہے وہ سب مجھے دنیا میں حاصل ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پروردگار فرمائے گا، کیا تجھے یہ بھی خیال تھا کہ ایک دن تو مجھ سے ملے گا؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں، مجھے یہ خیال نہیں رہا تھا، اور میں ایسی غفلت میں پڑ گیا تھا کہ اس بات کو بھول ہی گیا۔ پس پروردگار فرمائے گا کہ میں بھی تجھے فراموش کروں گا، یعنی آج میں بھی تجھے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، جیسے کہ تو نے دنیا میں میری اطاعت اور میری یاد کو فراموش کر دیا تھا۔ پھر پروردگار دوسرے بندے سے ملاقات اور خطاب فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان اسی سوال و جواب کا ذکر کیا جو پہلے بندے کے سلسلے میں منقول ہوا۔ پھر پروردگار تیسرے بندے سے ملاقات و خطاب فرمائے گا اور اسی سے وہی فرمائے گا جو اس نے پہلے بندے سے فرمایا تھا، اور وہ تیسرا بندہ یہ جواب دے گا، میرا پروردگار، میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے پیغمبروں پر ایمان لایا تھا۔ میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، یعنی زکوٰۃ ادا کی، اور اس طرح جس قدر ہو سکے گا وہ اپنی نیکیوں کے بارے میں تعریف و تصریف بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ تمام باتیں سن کر فرمائے گا کہ تم یہیں ٹھہرو، ہم ابھی تمہارے بارے میں گواہ پیدا کیے دیتے ہیں، یعنی تو نے اپنی نیکیوں کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تو نے ہماری نعمتوں کی شکر گزاری میں اپنی دنیاوی زندگی کو عمال خیر سے معمور کر رکھا تھا، تو ذرا ٹھہر جا، ہم گواہوں کے ذریعے ابھی بتا دیتے ہیں کہ تو اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے۔ بندہ یہ سن کر اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا اس وقت میرے خلاف کون گواہی دے گا، لیکن جب بھی اس کے منہ کو مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ بول، چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور ہڈی، یعنی ران کے سب حصے اس کے ان اعمال کے بارے میں جو اس نے دنیا میں واقع کیے ہوں گے بیان دیں گے، اور یہ سب کچھ یعنی مذکور سوال و جواب بندے کے منہ کو مہر لگانا اور اس کے اعضاء کے ذریعے گواہی دلوانا اس لیے ہوگا تاکہ بندے کی بدعمالیاں ثابت ہو جائیں اور وہ کوئی عذر نہ کر سکے۔ یہاں یہ معنی ہے کہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ خود صاحب عذر ہو، یعنی اس بندے کو عذاب میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری اسی پر ڈال سکے، اور یہ تیسرا بندہ جو اپنی نیکیوں کے بارے میں دعویٰ کرے گا کہ خود اس کے اعضاء جسم اس کے دعوے کی تردید کریں گے، در حقیقت منافق ہوگا، اور یہ وہ بندہ ہے جس سے حق تعالیٰ غصہ ناراض ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 اور میرے پروردگار کے چلو میں سے 3 چلو بار کر لوگ جنت میں جائیں گے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔